چند باتیں ان کا ارادہ کرنا ہے اور چند باتوں سے اور چند گناہوں سے اجتناب کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ جیسے جیسے بات کو آگے بڑھائیں گے تو چند باتیں رزق حرام کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ایسے گناہ جن کو ہم بڑا معمولی سمجھ لیتے ہیں ان سے کیسے اجتناب کرنا ہے، اور نیکیاں جن کو ہم بڑا معمولی جانتے ہیں ان کے اوپر مداومت کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس باب کی طرف بڑھیں، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے، اور بذات خود روزہ بھی ایک تقاضا کرتا ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور حلال دودھ چھوڑتا ہے، حلال دودھ پکیزہ مشروب کو چھوڑتا ہے، اس کو حرام سود بھی چھوڑنا چاہیے۔ جو حلال اور پکیزہ طاہرہ مطہرہ بیویوں کے پاس جانے آنے کی جہاں پہ اجازت ہے تو بری عورتوں کا پیچھا بھی چھوڑنا چاہیے۔ جہاں پہ اجازت تھی روزہ رکھ کے اس پاک باز نیک صفت عورت کے پاس نہیں گئے تو روزے کے بغیر بری عورت کے پاس کیوں کر جانا ہے؟ گویا روزہ بذات خود ایک ٹریننگ اور تربیت کا نام ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ بھوک کاٹیں، میں اور آپ پیاس کاٹیں۔ اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنے کی یا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی اور میری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے حرام بھی چھوڑیں گے۔ 30 دن کی ٹریننگ ہے حلال چیزوں سے اجتناب کی۔ پھر یہ 30 دنوں کی ٹریننگ آپ کے دماغ میں یہ بات پختہ اور راسخ کیوں نہیں کرتی کہ اللہ کے لیے 100% حلال پانی، 100% حلال کھانا، 100% حلال چیزوں کو چھوڑا، اب پورا سال اللہ کے لیے حرام کو چھوڑوں گا۔ اگر آپ کا مطمع نظر اور آپ کا نظریہ اور آپ کا سوچنے کا اینگل یہ بن گیا، گویا آپ نے رمضان کے سارے مقاصد کو پا لیا۔ میرے بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں، یہ جو عبادات ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے جو اللہ نے ہمارے پر فرض کیے ہیں، یہ آپ کو دعوت فکر کیا دیتے ہیں؟ حقیقت بات یہ دعوت فکر یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے بلا سبب پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ نے گمان کیا کہ آپ کو اور مجھے بلا سبب پیدا کر دیا گیا ہے؟ اور یہ جو تخلیق ہے آپ کی اور میری تخلیق کا کوئی مقصد یا کوئی غرض و غایت نہیں تھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو ہی نہیں، موت اور حیات کے اس سارے سسٹم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھ لوں آپ میں سے بہتر عمل کرنے والا کون سا ہے۔ بنیادی طور پہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جنت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آدم کو پیدا کیا بغیر کسی عمل کے، کہاں پہ داخل فرمایا؟ جنت میں داخل فرمایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے یہ کتاب ہدایت نازل فرما دی۔ اور صرف یہ نازل فرمائی نہیں، اگر آپ غور کریں تو 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ اللہ نے اس دنیا پہ بھیجا جو ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، سارے کے سارے پیغمبر، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہر پیغمبر یہی دعوت لے کے آیا کہ اس دنیا میں عمل کر لو، آپ نے ایک رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ نے اس کلام حمید میں، یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھنا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے اس نے مر کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس نے نیک عمل کرنے ہی کرنے، اس کے اوپر یہ پابندی ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ خیال، یہ وہم اور کسی سوچ کے اندر کوئی بات یہ ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا، جو مرضی کرتا رہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اس کے لیے ایک راہ ہدایت اور ایک متعین راستہ، ایک صراط مستقیم کا تعین اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ یہ مشین اللہ کی بنائی ہوئی،
یہ مخلوق اللہ کا بنایا ہوا، سارے کا سارا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا، اس کے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، اس کو، ان سارے سسٹمز کو کیسے چلانا ہے بہتری سے؟ اس قرآن کے ذریعے، اس راہ ہدایت کے ذریعے، اس صراط مستقیم کے ذریعے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رب سے ملاقات نہیں ہونی تو پھر آپ جی چاہے جو جی چاہے کرتے پھریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ عبادات، یہ روزے، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ علماء، یہ طالب علم آپ کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں تو یہ نیت بھی کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے کیا کرنے؟ صرف قرآن پاک کی 2 آیات کو سیکھنے، اور دروس کے اندر کئی آیات بندہ سیکھ لیتا ہے، صرف 2 آیات کو سیکھنے کے لیے، اس کا مفہوم، اس کے معانی، اس کے مطالب کے اوپر غور کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، گویا اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 سرخ اونٹنیوں کو خرچ کر دیا۔ اور سرخ اونٹنیاں اس دور میں بھی بڑی لگژری سواری سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کتنا معجزانہ بیان اور اعجاز ہے۔ آج بھی اگر سرخ اونٹنی کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو عرب کے صحراؤں میں چلے جائیے، جو صحیح سرخ اونٹنی یا تندرست و توانا جانور ہیں، آج بھی ان کی قیمت 50 لاکھ اور 1 کروڑ کے درمیان ہے۔ صرف 2 آیتیں اللہ کے گھروں میں آئیں گے، اللہ کے گھروں میں آ کے صرف 2 آیتوں کا مفہوم، مطالب اور ترجمہ سیکھ کے چلے جائیں گے، گویا اللہ کی بارگاہ میں اگر 50 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، جتنا آپ سوچیں، یہ عمل آپ اور میں ہر روز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 30 دن ہم نے رمضان میں آنا ہی ہے۔ ایک تو خیر کی بات سیکھنے کی نیت کی، حج کا ثواب، 1-2 آیات سیکھنے کی نیت کر لی تو 10 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ کے درمیان انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ اعمال ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آپ نے یہ گمان کیا آپ کو بلا سبب پیدا کیا گیا۔ اور یہ جو دنیا بعض لوگوں کا خیال ہے ایتھیزم کے، جو اللہ معاف کرے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں الحاد کے، وہ سمجھتے ہیں بس یہ کھیل کود ہے، یہ نیچر ہی ہے، یہ دہر ہی ہے، یہ زمانہ ہی ہے، زندگی موت بھی زمانے نے دی ہے، زندگی بھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہہ رہا ہے موت اور زندگی میں نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ موت اور زندگی جیسا میریکل اور معجزہ بھی بس زمانے کی حوادث کی وجہ سے ہے، زمانے نے زندگی دی تھی اور زمانہ ہی موت دے دے گا۔ اگر ان کے مقدمے کے اوپر غور کیا جائے کہ دنیا کھیل تماشا، تو اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن پاک میں دے دیا۔ اگر ہم نے یہ دنیا کو کھیل کود اور تماشے کے لیے پیدا کیا ہوتا، مجھے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کا کھیل کود اتنا حقیر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز کا کھیل کود اختیار کرتے، لیکن اللہ کی شیان شان نہیں ہے۔ اور اس بات کو رسول اللہ کی تو متعدد احادیث ہے پوری کی پوری جو اس اینگل کو سمجھاتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں دنیا اللہ نے بے سبب پیدا کی ہے اور دنیا کھیل کود ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا؟ صحیح حدیث ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی، یہ آپ کے اور میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانچنے کے لیے دنیا پیدا کی ہے، میرے اور آپ کے عمل، ورنہ پوری کی پوری دنیا اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، تو کسی کافر کو اللہ 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی اللہ کی نظر میں یہ دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ بکری کے اوپر لے کے صحابہ کو جا رہے ہیں، تم میں سے کون ہے اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، مردہ بکری بدبودار جس کا چمڑا بھی گل سڑ گیا، جو اتار کے چمڑا بھی کام نہیں آنا، ہم میں سے کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ تمہاری نظر میں یہ مردہ بکری کی ویلیو 1 درہم کی بھی نہیں، 1 درہم کی بھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری سے بھی کم تر ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کے اتنے بے پایاں احسانات کو کیا سمجھا؟
اللہ رب العزت نے اگر یہ دنیا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی مقصد کے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہوتا تو آپ صرف ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کا کتنا عمدہ سسٹم بنایا. یہ بھی ایک طویل باب ہے کہ اللہ رب العزت ایک سیکنڈ کے 1000ویں، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ رب العزت کی توجہ اگر اپنی مخلوقات سے ہٹ جائے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایکسس کے اوپر اور ایسے سسٹم کے اوپر ان کو پیدا کیا کہ مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ کی توجہ سے اوجل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھی یہ بات سکھائی ہے اور سمجھائی ہے. اور بعض روایات کے اندر حضرت موسیٰ کا یہ ذکر بھی موجود ہے. بات کسی دوسری طرف چلی جائے گی کہ حضرت موسیٰ کو کہا کھڑے ہو جاؤ، پانی کی 2 بوتلیں لے کے، شیشے کے 2 جگ لے کے، اور کھڑے رہو کھڑے رہو. حضرت موسیٰ کھڑے رہے. بالآخر مخلوق ہے، انسان ہے، نیند آئی، دونوں دھڑام سے گرے اور ٹوٹ گئے. تو اللہ رب العزت نے کہا اگر تمہارے رب کو اونگ آ جائے تو بتاؤ مخلوقات کا کیا بنے گا. تمہیں اونگ آئی، تمہارے ہاتھ میں 2 جگ تھے، ٹوٹ گئے. یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے. لیکن اللہ رب العزت نے صرف میرے اور آپ کے اعمال کی ریکارڈنگ کا ایک ایک بندے کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم پیدا کیا. ویسے تو میڈیکل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ جتنی اچھی طرح اور جو اسٹرانومی کے ماہر ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی مخلوقات کا تجزیہ کر سکتے ہیں، شاید عام لوگ نہ کر سکیں. میڈیکل فیلڈ کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھئے برین کیا کرتا ہے، ان سے پوچھئے ہارٹ کا کیا فنکشن ہے، ان سے پوچھئے آنکھیں کیا ہیں، ان سے پوچھئے کڈنی کیا ہے. ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سسٹم کے تحت، اور ایک انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اگر انسان وہ نعمتیں گننا شروع کر دے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. میں اور آپ اتنے غافل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سارے سسٹم، یہ سارے کے سارے نظام، یہ زمین و آسمان، یہ فرشتوں کا سارے کا سارا ماحول، ایک ایک انسان کے آگے پیچھے فرشتوں کا سسٹم اللہ نے ویسے ہی بنایا ہوا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے. اور یہ تو وہ الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک تسبیح ہے. اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے، بلا وجہ پیدا کیا. وہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ ایک لفظ کو، تاکہ، اور اس کی ریکارڈنگ کے اگر صرف تسبیح کی بات کریں نا، ایک تو فرشتے نے ریکارڈ کی، پھر یہ تسبیحات عرش کے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں، شہد کی مکھیوں جیسی ان کی بنبلاہٹ ہے. اور اسرائیلی روایت ایک ذہن میں آ گئی، آپ حیران رہ جائیں گے. صرف تسبیح کے حوالے سے بات آئی ہے تو دماغ میں آ گئی. حضرت سلیمان اپنے تخت کے اوپر جا رہے تھے اور ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا، ان کے ساتھ جنات بھی بیٹھے ہوئے تھے اور تخت کے اوپر اڑتے پھر رہے تھے. نیچے سے بنی اسرائیل کے ایک عابد نے کہا سلیمان، اللہ نے تجھے بہت بڑی بادشاہی عطا کی ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جنات کے ساتھ جا رہا ہے. تو حضرت سلیمان نے جو جواب دیا تھا کاش ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت سلیمان نے کہا میری ساری بادشاہت ایک تسبیح سے بھی زیادہ حقیر ہے. جو تم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہو سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، کیونکہ یہ بادشاہت ختم ہونے والی ہے اور تسبیح نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. مجھے اور آپ کو اگر سمجھ آ جائے کہ نیکیوں کے اعمال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، اس لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کل قیامت کے دن اللہ کے فضل و کرم سے خوشخبری کی بھی بات ہے. کوئی ایک نیکی کا جو وظیفہ آپ کی زبان سے نکلا ہوگا، فمن یعمل مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی سامنے پائے گا، خوش ہو جائے گا. اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی سامنے پائے گا، غم میں چلا جائے گا. ریکارڈنگ ہے بلا وجہ، آپ کو اور مجھے بلا سبب پیدا کیا. اور ریکارڈنگ کا ایسا سسٹم ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں،
کوئی نیکی کا عمل بغیر زبان کے بھی ہو جاتا ہے. یہ تسبیحات، یہ ذکر، یہ درس، دروس، قرآن کی تلاوتیں، یہ تو زبان سے کی ہیں، اور سماعت ہے، سننا بھی ہے. اور کچھ عمل انفاق فی سبیل اللہ زبان سے ادا نہیں ہوا تو کیا وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی ریکارڈنگ قرآن پاک میں سمجھائی ہے بندوں کو، تاکہ سمجھ آ جائے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. ان قریب تمہارے لیے نعمتوں کے جو دروازے کھلنے والے ہیں، یا اللہ نہ کرے جو برائیوں کا ریکارڈ اور رجسٹر ہیں وہ جو پیش ہونے والے ہیں، تمہارے دائیں اور بائیں والے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ہر عمل کو. زبان سے الفاظ نکلے ریکارڈ، جسم سے کوئی حرکت ہوئی ریکارڈ. ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان کئی مرتبہ نہ زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، نہ جسم سے کوئی حرکت کرتا ہے. نیکی کا خیال، نیکی کی نیت، آج بیٹھے ہوئے ہیں نیکی کی نیت کر لیا، نہ زبان سے ادا ہوا، نہ جسم کے حرکات و افعال و اعمال سے ادا ہوا. اب کیا ہوگا؟ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. تمہارا رب تمہارے دل میں پیدا ہونے والے نیکی کے خیالات کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی نیکی ہے اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دینا. آپ نے یہ سمجھا یہ جو اتنی بڑی ریکارڈنگ کا سسٹم بنایا ہوا، صرف ریکارڈنگ کے اوپر آپ قرآن پاک کی ان آیات کا اگر مطالعہ کریں، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے ایسی ریکارڈنگ کرنی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان پکار اٹھیں گے، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ آپ نے میرے اعمال کی کیسی ریکارڈنگ کی ہے؟ قیامت کے دن یہ الفاظ جب بندہ کہے گا اللہ کو، اللہ نے وہ درج کر دیے. اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے؟ نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، سارے کا سارا ہی ریکارڈ کر لیا. ایسے جیسے ویڈیو کیمرے لگے ہوں، ان سے کوئی چیز اوجل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ریکارڈنگ سے کوئی چیز اوجل نہیں ہو سکتی. ہر مختلف عمل کی ریکارڈنگ کے لیے مختلف ایک سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اقرا کتابک، پڑھ اپنی ریکارڈنگ، کھول اپنی ریکارڈنگ. تو سمجھتا ہے تیرا رب تیرے پہ ظلم کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، تیرا رب تیرے پہ ظلم نہیں کرے گا. جا، تجھے آپشن دی ہے، یہ تیری ریکارڈنگ ہے، اس کو دیکھ. جب سے بالغ ہوا، جب سے موت آئی، ایک ایک لمحہ دیکھ لے، ایک ایک لمحے کا جائزہ لے لے، گن لے، جا اپنا حساب خود کر لے. اگر تو چاہتا ہے، اگر تو منصف ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو تو خود اپنا ایمانداری سے فیصلہ کر سکتا کہ تو جہنمی ہے کہ جنتی ہے. تیرے لیے تیرا ہی حساب کافی ہو جائے گا، تیرا حساب کافی ہو جائے گا. میں اور آپ تسبیحات کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حضرت سلمان کی سمجھتے ہیں کہ پوری بادشاہی اس تسبیح کے آگے حقیر ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، یہ رمضان آیا ہے، ان کسی نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بہت کم تر شر نہیں جاننا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے اس کے اوپر مداومت اور اس کے اوپر عادی ہو جانے سے وہ بڑے گناہ کا راستہ چھوڑتا ہے، بڑے گناہ کا راستہ آسان کرتا ہے، کھولتا ہے. اور کئی مرتبہ نہایت چھوٹا گناہ جو انسان مستقل کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، چاہے چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نافرمانی ایسی مستقل ہے کہ چھوٹا سا گناہ وہ بھی نہیں چھوڑنا اور وہ مستقل کرتا چلا جاتا ہے. تو میرے بھائیو، آپ نے اور میں نے اس رمضان کے اندر چند باتیں سیکھنی ہیں کہ برائی کے یہ اعمال ہم نے چھوڑنے ہیں، اور نیکیوں کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہم نے کرنے ہیں. نہایت چھوٹا کام نیکیوں کا وضو کرنا، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. وضو اتنی بڑی عبادت ہے، کرنے میں اتنی آسان ہے. گرمی ہے، آگے بھی گرمی آ جانی ہے. صرف ایک وضو کر لینا، جس کو ہم معمولی سی بات سمجھتے، سر سے لے کے پاؤں تک انسان وضو کر کے فارغ نہیں ہوتا، سارے کے سارے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور کیا چاہیے؟ سر سے پاؤں تک کے سارے گناہ ایک وضو سے انسان کے جھڑ جاتے. یہ اتنی چھوٹی سی نیکی اگر آپ سونے سے پہلے کر لیں تو وہ جو
آپ کو میں نے وظیفہ بتایا ہوا ہے کہ رات سونے کے وقت اٹھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ نیند میں اٹھے قبول فرمائے گا۔ اور یہ جو وضو ہے نا، یہ بغیر وظیفے کے، بغیر یہ وظیفہ اگر وضو کر کے سو جاتے ہیں اچانک آنکھ کھل گئی تو اللہ سے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور حالی وضو کے حوالے سے پوری کتاب موجود ہے کہ وضو کے کیا فضائل ہیں۔ وضو کر کے سونے والے کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو ساری رات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ہم نے نیکیوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے جنت میں ایک شخص ایسے کو بھی دیکھا، سبحان اللہ، جو رستے سے ایک مرتبہ تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ کتنی معمولی نیکی، آپ رستے میں جا رہے، بانس پڑا، پتھر پڑا، اس نے صرف یہ کام کیا۔ آپ نیکیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ طویل موضوع ہے، لیکن آپ کے سامنے صرف دباچہ رکھ رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ کہے گا ہاں جی حساب کتاب شروع کیا جائے، کوئی نیکی کی ہے؟ کوئی نیکی نہیں۔ بندہ کہہ رہا مجھے اپنی کوئی نیکی نہیں یاد۔ فرشتے بھی رجسٹر چیک کر رہے ہیں، کوئی نیکی موجود ہے؟ کوئی نیکی نہیں مل رہی۔ ایک رجسٹر میں سے نیکی ملی ہے، جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ کئی مرتبہ انسان کو جنت کے دروازوں تک لے جائیں گی۔ وہ نیکی کیا ہے؟ یہ جی تاجر تھا، اچھا جب کوئی بندہ اس سے مہلت مانگنے آتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور اپنے ملازموں کو کہتا تھا جس کے پاس پیسے نہ اس سے سختی مت کرنا، ان کو مہلت دے دینا، اس کے لیے آسانی کر دینا۔ خرید و فروخت میں نرمی کیا کرتا تھا۔ ہم تو رمضان میں چیزوں کے ریٹ بڑھا رہے ہیں نا، وہ خرید و فروخت میں نرمی کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ کہیں گے تو میری مخلوق کے ساتھ نرمی کیا کرتا تھا، میں تیرے ساتھ نرمی کرتا ہوں، تجھے جنت میں داخل فرما دیتا ہوں۔ یہ نیکیوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ان نیکیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور وہ گناہ جو اس حدیث کے تحت ہیں کہ اگر ہم نے گناہ چھوڑنے نہیں، بری باتیں چھوڑنی نہیں، حرام کمانا چھوڑنا نہیں، جھوٹ غیبت چغلی چھوڑنی نہیں، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ میں اور آپ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دیں۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے، احادیث سے یہ مفہوم نکلتا ہے اور ملتا ہے، اور براہ راست احادیث بھی موجود ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو پورے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی پوری رات کے قیام سے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہماری چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو بہت بڑا کر کے ہمارے سامنے پیش کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب